ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا مال اور اولاد کے ساتھ گھروں سے جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرح انہیں بھی قتل اور قید میں مبتلا کرتا، اور یہ لوگ خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں، بہرحال ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے جس سے سخت کوئی عذاب نہیں۔ انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور قانون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ جب بنو نضیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھے، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ آیت میں بیان کردہ درختوں کو کاٹنے کا اذن الہی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، تو یہ اجازت قرآن کے علاوہ وحی میں ہی دی گئی تھی۔ نمبر دو، جہاد میں کفار کو مغموم کرنے کے لیے ان کا مال برباد کرنا جائز ہے۔ وما أفاء الله على رسوله فمنهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ بنو نضیر کے یہودیوں کو دی جانے والی سزا بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ان اموال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو ان سے حاصل ہوئے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنو نضیر کے یہودیوں سے جو غنیمت دلائی تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانی پڑی۔ صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے اور صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں علیہم السلام کو جس دشمن پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔
مراد یہ ہے کہ بنو نضیر سے جو مال غنیمت حاصل ہوئے ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر خرچ کر دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ 3 حضرت ابو دجانہ، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔